تو مولا عمر کے تو کال لکھ کے کال پر ڈرامہ لکھا جا سکتا ہے. مطلب اس کا یہ آخری انٹرویو جو ہے اس کے اوپر پورا ڈرامہ لکھا جا سکتا ہے. جب اس نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا تو اس نے کہا کہ دیکھیں دو کال ہیں. ایک جارج بش نے کہا ہے ہم زمین تم پہ تنگ کر دیں گے، اور ایک میرے اللہ کا کال ہے کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، دیکھیں کس کا کال جیتتا ہے. تو آج اللہ کا کال جیت گیا، بش کا کال ہار گیا. مولا عمر کی بات سچ ثابت ہوئی. تو اس پہ ڈراموں کی سیریل بن سکتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال. پچھلے دنوں میں نے اوریہ مقبول جان صاحب کا ایک انٹرویو کیا اپنے یوٹیوب چینل کے لیے، اور ارطغرل ڈرامے کے حوالے سے بھی میں نے ان سے سوال کیا. جنرل ضیاء الحق کی ڈاکٹرائن، باجوہ ڈاکٹرائن، اور جو خطے کی موجودہ صورتحال ہے، جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے، اور خاص طور پر افغانستان اور جو کشمیر کی تازہ ترین صورتحال ہے، اس پر میں نے کافی سوالات ان سے کیے. تو ارطغرل ڈرامے کے حوالے سے جو سوال تھا، اس بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ارطغرل ڈرامے نے لبرل طبقے کی کئی دہائیوں کی محنت پر پانی پھیر دیا ہے. اور میں نے کہا کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ ملا محمد عمر سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور جو مجاہدین ہیں، جو طالبان ہیں، ان سے بھی آپ کے روابط ہیں. آپ ان کے حق میں بہت سارے کالم لکھتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، اور جب افغان پیس پروسیس چل رہا تھا تو اس کے فوری بعد آپ نے کالم لکھا اور یہ بتایا کہ ملا محمد عمر کا جو قول ہے وہ سچ ثابت ہوا ہے، اور آج پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ حاکمیت کس کی ہے. اس دنیا میں بادشاہت ہے تو فقط اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جو خود کو سپر پاور سمجھتے ہیں ان کا غرور کیسے افغانستان میں خاک میں ملایا گیا. جو ملا محمد عمر نے آج سے 20 سال پہلے کہا تھا وہ آج کیسے سچ ثابت ہوا. تو اگر آپ کو ملا محمد عمر کی شخصیت پر ڈرامہ لکھنا پڑے تو کیا آپ لکھیں گے؟ تو اس کا انہوں نے برملا جواب دیا، اور کسی ہچکچاہٹ کے بغیر انہوں نے یہ کہا کہ وہ کیوں نہیں لکھیں گے، کیونکہ ملا محمد عمر کے تو ایک ایک قول پر ڈرامہ بن سکتا ہے، پوری ڈراموں کی سیریز بن سکتی ہیں. یہ اوریہ مقبول جان صاحب نے کہا. جب ہم نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تو کافی زیادہ یوٹیوب پر دوستوں کا فیڈ بیک آیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اوریہ مقبول جان صاحب کو ملا محمد عمر کی شخصیت پر ڈرامہ ضرور لکھنا چاہیے. وہ اسلامی دنیا کے ایک عظیم، آپ یہ کہہ لیں، مجاہد تھے، مرد مومن تھے، اور حقیقی طور پر ہم نے اپنے عہد حاضر میں اگر کوئی مومن مجاہد دیکھا ہے تو وہ ملا محمد عمر ہیں، جو ان کی شخصیت کو پڑھ رہے ہیں یا جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اوریہ مقبول جان صاحب تک ہم نے ان دوستوں کا فیڈ بیک پہنچایا. اس کا اوریہ مقبول جان صاحب نے جواب دیا کہ وہ اس خواہش کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ضرور اس بارے میں ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے. اگر ڈرامہ نہیں بھی لکھا جا سکتا وقتی طور پر تو ملا محمد عمر کی شخصیت پر ویڈیوز ضرور بنائی جا سکتی ہیں. تو اس سلسلے میں میں اپنی ایک پہلی ویڈیو بنانے چاہ رہا ہوں. میری بھی کوشش ہے کہ ملا محمد عمر کی شخصیت پر، ان کے قول و فعل پر، ان کے فیصلوں پر، اور ان میں جو قائدانہ صلاحیتیں تھیں، جو حقیقی معنوں میں وہ مرد مومن تھے، اس پر ویڈیوز بنائی جائیں. تو پہلی ویڈیو جو میں بنانے جا رہا ہوں وہ موجودہ حالات کے تناظر میں ہے. خاص طور پر اگر پاکستان کی صورتحال آپ دیکھیں تو یہاں پر حکومتی حلقوں میں بیٹھے بددیانت لوگ ہمارے نظروں کے سامنے ہیں. پچھلی حکومتوں میں جو تھے، یعنی جسے آپ اپوزیشن بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو فتنہ فساد پھیلا ہوا ہے. تو اس کے بعد ہم ویڈیوز بنائیں گے کہ طالبان کیسے انہوں نے عروج پکڑا، اور ملا محمد عمر کیوں ظالموں کی سرکوبی کے لیے میدان میں آئے. اور اس خط میں کیا تھا کہ جب راستے میں جس نے وہ خط پڑھا ملا محمد عمر کا، تو وہ ان کے قافلے میں شامل ہوتا چلا گیا. تو ملا محمد عمر ان کا ایک مکالمہ ہے، اور اس مکالمے کے جو عینی شاہد ہیں وہ ابھی حیات ہیں. ایک سابق وزیر اعظم ہیں جنہوں نے ایک وفد کو ملا محمد عمر کے پاس بھیجا. ان میں ایک سیکرٹری داخلہ تھے جو اب بھی افغان امور کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، اور ایک سابق سفیر ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ درج کیا ہے. تو آپ سے وہی درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور یاد سے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں. گو کہ ملا محمد عمر اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، لیکن ان کے قول و فعل، ان کا کردار، ان کی شخصیت، ان کے فیصلے ابھی بھی زندہ ہیں. وہ ایک حقیقی معنوں میں مرد مومن تھے جن کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین تھا، جو قرآن و حدیث سے
ہدایت حاصل کرتے تھے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنا ایکٹ کرتے تھے، فیصلہ سناتے تھے اور یہ دیکھتے تھے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے احکام کی پاسداری نہیں کر رہا تو ان کا کوئی قریبی بھی ہے، کوئی عزیز بھی ہے، تو اس کو قانون کے کٹہرے میں لانے میں کوئی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے۔ تو دوستو یہ واقعہ ہے 99 کا۔ اس وقت پاکستان میں میاں محمد نواز شریف کی حکومت تھی، افغانستان میں جنگ و جدل کا دور تھا، بدامنی پھیلی ہوئی تھی اور کافی حد تک ملا محمد عمر نے 1996 کے بعد اس بدامنی پر قابو پا لیا تھا اور پورے افغانستان میں ان کا توتی بول رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ شمالی اتحاد کے ساتھ ان کی جھڑپیں بھی جاری تھی۔ تو میاں محمد نواز شریف نے یہ سوچا کہ جب تک افغانستان میں امن نہیں ہوتا اس وقت تک پاکستان میں بھی حالات بہتری کی جانب نہیں جا سکتے اور افغانستان ہمارا دوست ملک ہے اور ثالثی کا کردار ادا کیا جائے، یہ جھڑپیں جو ہیں ختم کروائی جائے اور دونوں فریقوں کو یا جتنے بھی فریق ہیں انہیں ایک پلیٹ فارم پر بٹھایا جائے اور یہ جو جاری جنگ و جدل ہے تاکہ اس کا خاتمہ ہو سکے۔ تو اس وقت یہ سیکرٹری داخلہ رستم شاہ محمد کی سربراہی میں میاں محمد نواز شریف نے ایک وفد کندار ملا محمد عمر کے پاس بھیجا، جس میں ISI کے کچھ افسران بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ جو افغانستان میں پاکستان کے سفیر تھے وہ بھی موجود تھے اور جو کابل میں قونصل جنرل تھے وہ بھی موجود تھے۔ ان دنوں کابل میں پاکستان کے جو قونصل جنرل تھے سید ابرار حسین، انہوں نے چند ماہ پہلے اپنی ایک کتاب لکھی ہے افغانستان ملا عمر سے اشرف غنی تک، تو انہوں نے ایز اٹ از اس واقعے کو اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے کہ جب وفد ملا محمد عمر کے پاس آیا تو رستم شاہ محمد اور ملا محمد عمر کے درمیان کیا مکالمہ ہوا اور اس کا کیا نتیجہ نکلا، اور ملا محمد عمر نے رستم شاہ محمد کو کیسے لاجواب کیا اور اپنی بات پر کیسے وہ ثابت قدم رہے، اور فتنہ و فساد کو ختم کرنے کے حوالے سے ملا محمد عمر نے کیا کہا اور کیا سٹینڈ دیا۔ تو میں آپ کو یہ واقعہ ایز اٹ از سناتا ہوں۔ رستم شاہ محمد نے جو افغانی لہجے میں پشتو بولنے پر عبور رکھتے ہیں، افغان دھروں میں صلح کے لیے پاکستانی کوششوں کا ذکر کیا اور طالبان حکومت کی طرف سے افغانستان میں امن کے قیام کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کا زیادہ تر حصہ طالبان کے زیر نگی ہے اور اسلامی نظام کی برکتوں سے فیض یاب ہو رہا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان فوائد کے اثرات باقی ماندہ قوم تک بھی پہنچے۔ انہیں اپنے ساتھ ملانے کی دو ہی صورتیں ہیں، جنگ کے ذریعے یا بات چیت کے ذریعے۔ ہماری رائے میں دوسری صورت بہتر ہے۔ ہمارے وزیر اعظم نے ہمیں کہا ہے کہ ہم دونوں پارٹیوں طالبان اور شمالی اتحاد سے اس وقت تک بات چیت جاری رکھیں جب تک مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ اس کے جواب میں ملا محمد عمر نے درج ذیل گفتگو کی۔ میں مانتا ہوں کہ جنگ ایک تباہ کن چیز ہے، مگر ہم وہی کرتے ہیں جو افغان قوم چاہتی ہے۔ لوگ امن و سلامتی چاہتے ہیں، لوگ اسلامی نظام کو پسند کرتے ہیں، لوگ ایک افغانستان چاہتے ہیں، اس کے حصے بکھرے نہیں چاہتے۔ ہمارے پاس دو راستے ہیں، خدا کا قانون اور دنیاوی سیاست۔ اگر سیاست خدا کے قانون کے مطابق ہے تو ٹھیک، ورنہ ہم اسے اپنا نہیں سکتے۔ اپوزیشن بددیانت لوگوں پر مشتمل ہے، وہ اہل نہیں ہیں، وہ نہ خدا کی نظر میں نہ لوگوں کی نظر میں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ ہم نا اہل لوگوں کو حکومت میں شریک نہیں کر سکتے۔ اس موقع پر رستم شاہ محمد نے کہا، ضرورت کے مطابق کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ 200-300 لوگوں کی ایک شورا بنائی جا سکتی ہے جو اسلام کے اندر رہتے ہوئے ایک نظام واضح کرے۔ افغانستان میں کوئی بھی اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنے نظام کو بدل دیں۔ ملا عمر نے جواب دیا کہ یہ مجوزہ شورا ہمارے نظام کو متاثر کرے گی۔ رستم شاہ نے کہا کہ یہ شورا صرف تجاویز پیش کرے گی۔ ملا عمر نے سوال کیا کہ افغانستان میں جاری جنگ کا کیا ہوگا؟ رستم شاہ نے کہا کہ جن علاقوں میں یہ شورا بنائی جائے گی وہاں جنگ بندی پر عمل ہوگا۔ ملا عمر نے شک ظاہر کیا کہ اپوزیشن والے اس طریقے سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے وقت حاصل کر لیں گے۔ رستم شاہ نے کہا، اپوزیشن والے ایک چھوٹے سے علاقے پر قابض ہیں، جبکہ افغانستان کے زیادہ حصے پر آپ کی حکومت ہے۔ شورا کو کچھ وقت دے کر دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ رستم شاہ نے درج ذیل دلائل بھی دیے۔
اگلے ہفتے ہونے والے اجلاس میں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل افغانستان کے خلاف پابندیوں کا اعلان کر سکتی ہے، لیکن اگر طالبان اور شمالی اتحاد دونوں مجوزہ شورا پر متفق ہو جائیں تو یہ پابندیاں ٹل سکتی ہیں۔ شورا کے لیے نمائندے نامزد کرنے سے آپ کی حکومت یا آپ کے نظام پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جہاد بدنام نہ ہو، کیونکہ اس سے دوسری جگہ چلنے والی اسلامی تحریکوں کو نقصان ہوتا ہے۔ آپ 3 سال سے لڑائی کے ذریعے افغانوں کو یکجا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیوں نہ پرامن مذاکرات کو ایک موقع دیا جائے؟ ملا محمد عمر نے اس کے جواب میں کہا، آپ 300 لوگوں کی شورا کی بات کر رہے ہیں، ان کے پاس تو 3 لوگ بھی ایسے نہیں جو شورا میں بیٹھ سکیں۔ وہ یورپ اور دوسرے ملکوں سے نااہل لوگوں کو نامزد کریں گے۔ اپوزیشن والے بددیانت لوگ ہیں۔ ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے لیے اپنے نظام کو دھرم برہم کریں۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اسلامی حکومت کے سامنے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ فتنہ پردازوں سے اس وقت تک لڑو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے، اور اگر میرے پاس لڑنے کی طاقت نہ ہو تو خدا کے سامنے میرے لیے عذر ہے، مگر جب میرے پاس طاقت ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ فتنہ ختم کرنے کے لیے جنگ کروں۔ ہم کئی سال سے لڑ رہے ہیں اور ہم نے ہزاروں لوگوں کی قربانی دی ہے۔ اب اگر ہم راستہ بدل دیں تو ہمارے ساتھیوں کا یقین کمزور ہو جائے گا۔ اگر ایک فاسق کی دوسرے فاسق سے جنگ ہو تو بغیر بات چیت کے ختم نہیں ہو سکتی، مگر حق اور باطل کے درمیان فیصلہ جنگ ہی سے ہو سکتا ہے۔ مجھے آپ کے اخلاص پر شبہ نہیں، مگر میرا نقطہ نظر آپ سے مختلف ہے اور یہ میرے ذاتی مفاد پر مبنی نہیں۔ اس کے بعد رستم شاہ محمد اور وفد کے بعض دوسرے ارکان نے کچھ مزید دلائل دینے کی کوشش کی، لیکن ملا عمر نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ مجھ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش نہ کریں، میری اپنی مجبوریاں ہیں۔ میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جو میرے خیال میں اسلام اور میری قوم کے مفاد کے خلاف ہو۔ دوستو، یہ ایک واقعہ ہے اور یہ ایک مکالمہ ہے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات اور مکالمے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ جو رستم شاہ محمد کو ملا محمد عمر نے دلائل دیے، ان میں کتنی سچائی تھی، کتنی حقیقت تھی، اور کتنا یقین تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اور وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریے سے ذرا بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے دکھائی دیے، اور رستم شاہ محمد کو انہوں نے لاجواب کر دیا، اور فتنہ و فساد کو ختم کرنے کے حوالے سے جو انہوں نے حل بتایا، تو وہ ہمارے ہاں بھی تھوڑا سا اس کا عمل ہو جائے تو یہاں بھی فتنہ و فساد ختم ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں جو بھی چیزیں اچھی ہیں وہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو جیسا میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ملا محمد عمر کی شخصیت پر کئی ویڈیوز بن سکتی ہیں، اور یہ ان ویڈیوز کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں ایک نئے واقعے کے ساتھ یہ ویڈیو بنائیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ جو اس کتاب کے مصنف ہیں سید ابرار حسین، ان سے رابطہ کیا جائے اور اس سلسلے میں اپنے یوٹیوب چینل کے لیے ان کا بھی انٹرویو کیا جائے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور یاد سے بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔